یہ رمضان میں قیام اللیل کے بارے میں کیا ہے؟ اگر بدعت ہے اور حرم شریف میں جو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ بھائی آپ لوگ ایسے مسئلے پوچھتے ہو کہ ہر مسئلہ 1 گھنٹے کا ہو، کیسے مسئلے بتاؤں؟ پہلے ان سے تو نمٹو پھر آپ کا ہاتھ دیکھوں. ایک صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پہلے ان سے تو نمٹو. ہاں وہ فرما رہے کہ اردو کی ایک کتاب ہے حجت اللہ البالغہ کی شرح رحمت اللہ الواسعہ، وہ میری لکھی ہوئی اور 5 جلدوں میں ہے. وہ کہتے ہیں نیو یارک میں ہم کہاں سے اس کو حاصل کریں؟ میں کیا جانوں گی کہاں سے حاصل کریں؟ حل کرنا ہے. کھرل لاؤ، کھرل میں حل ہوتا ہے. جب سرما بناتے تو کھرل میں حل ہوتا ہے، تو حل کے لیے کھرل لاؤ، کھرل میں حل ہوگا. پھر رحمت اللہ الواسعہ تو 5 جلدوں میں، اور 5 جلدوں کا وزن ہے 17 کلو. صرف جلد اول کا وزن ہے 8 کلو. اب اتنا بڑی بڑی جلدیں لوگوں کے لیے بہت دشواری تھی، تو میں نے اس میں سے مضمون ہے جو میں نے عنوان قائم کر کے جو مسئلے کی آسان تقریر کی ہے اسے الگ کر لیا ہے. عربی ہے، عربی عبارت، ترجمہ، لغات، یہ سب کو رحمت اللہ میں رہنے دیا اور یہ آسان تقریر الگ کر لی ہے. اور چھوٹی چھوٹی 500 صفحے کی اور چھوٹی سائز میں 4 جلدوں میں کامل برہان الہی کے نام سے میں نے کتاب پچھلے سال تیار کی، وہ بھی چھپ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پوری کتاب رحمت اللہ اور حجت اللہ کو حل کرنے میں آپ کو دشواری ہو تو آپ کامل برہان الہی منگوا کر اسے پڑھیں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے خود ہی حل ہو جائے گی. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور آسان جو تقریر ہے اسے مطالعہ کریں. عربی عبارت حل کرنا، پھر اس کا ترجمہ سمجھنا، یہ تو بڑا مشکل لمبا کام ہے اور اس کی عام مسلمانوں کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں نے عام لوگوں کی ضرورت کے لیے اس میں سے چھوٹی چھوٹی جلدیں بنائی تاکہ سفر میں، حضر میں بے تکلف آدمی بیٹھے لیٹے پڑھ سکے. وہ 4 جلدوں میں کامل برہان الہی چھپی. یہ بھائی یہ پوچھ رہے تھے، کیا پوچھ رہے تھے؟ قیام اللیل. میرے بھائیوں، ایک بنیادی اصطلاح سمجھو، قیام اللیل کوئی چیز ہے ہی نہیں. قیام رمضان حدیثوں میں لفظ آیا ہے، قیام رمضان. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. قیام رمضان، اور قیام رمضان کے معنی ہیں رمضان شریف میں سونے سے پہلے جو نفلیں پڑھی جاتی ہیں وہ قیام رمضان ہیں، اور بعد میں اس کا نام پڑ گیا تراویح. یہ جو تراویح ہے ہر 4 رکعت پر پہلے بیٹھتے تھے، جتنی دیر 4 رکعتیں پڑھی اتنی دیر بیٹھتے تھے. اور ترویح کے معنی ہے ریسٹ کرنا، تو تراویح بن گئی. اور اب تو کوئی نہیں بیٹھتا. جلد سے جلد امام کھڑا ہو تو لوگ کہیں گے بھائی واہ واہ، اور جب 20 رکعتیں پوری ہوں گی تو پیر دبائیں گے، تھک گئے. وہ تھک گئے اس لیے کہ دڑا دڑ پڑی، یہ جو فٹافٹ پڑھی ہے اس لیے تھک گئے. اگر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت کے بقدر ریسٹ کرتے تو ساری رات پڑھتے رہتے پھر بھی نہ تھکتے. تو تھکنے کا سامان خود ہی کرتے اور پھر کہتے تھک گئے. بہرحال یہ جو ترویح شروع ہوئے اس کی وجہ سے تراویح نام بعد میں پڑ گیا، ورنہ اس کا حدیثوں میں اصل نام ہے قیام رمضان. ایک دوسری نماز ہے اس کا نام ہے صلاۃ اللیل، قیام اللیل نہیں، صلاۃ اللیل. صلاۃ اللیل تہجد کا نام ہے. یہ تہجد قرآن میں بھی لفظ ہے، اور تہجد کے معنی ہیں ترک الحجود، نیند چھوڑ کر اٹھو اور نفلیں پڑھو. یہ صلاۃ اللیل ہے، اور یہ 12 مہینے کی نماز ہے، پورا سال اسے پڑھنی.
اور رات کے پچھلے حصے میں پڑھنی ہے اور سونے کے بعد اٹھ کر پڑھنی. اور رمضان کی ایک ایکسٹرا نماز ہے، وہ سونے سے پہلے پڑھنے کی نفلیں ہیں، اور اس کے لیے حدیثوں میں لفظ آیا ہے قیام رمضان، اور اسی کے لیے بعد میں لفظ ہوا تراویح. قیام اللیل کوئی نمازی نہیں ہے، اور نہ کہیں قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، نہ کہیں حدیثوں میں لفظ آیا ہے، نہ کہیں فقہ میں لفظ آیا ہے. قیام لیل کوئی لفظ ہی نہیں. پہلی بات تو یہ سمجھو. مگر آج کل لوگوں نے قیام اللیل ایک لفظ چلا دیا، اور وہ قیام اللیل صلاۃ اللیل کو کہتے ہیں، تہجد کو کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم احناف کا مذہب یہ ہے، دوسرے ائمہ کی کیا رائے ہیں مجھے نہیں معلوم. امام احمد علیہ الرحمہ کی کیا رائے ہے، حنابلہ کے یہاں کیا مذہب ہے، مجھے تحقیق نہیں. احناف کی رائے یہ ہے کہ ایک مقتدی، دو مقتدی، یہاں تک گنجائش. اب تہجد کی جماعت کر سکتے ہیں، تہجد کے لیے کوئی بھی نفل نماز کی جماعت کرنا چاہو، امام کے علاوہ دو مقتدی ہیں گنجائش. اور تین مقتدی ہو گئے اور سب مل کر چار ہو گئے تو اب مکروہ ہے. یہ احناف کا مذہب ہے. کوئی نماز ہو، تہجد کی ہو، اوابین کی ہو، چاشت کی ہو، اشراق کی ہو، کوئی بھی نفل نماز ہو، ایک مقتدی دو مقتدیوں تک گنجائش ہے، اس سے زیادہ ہو تو احناف کے یہاں مکروہ. اب اس میں کوئی سوال کرے کہ آپ کے دارالعلوم دیوبند کے فلاں حضرت تو اپنے تمام معتکفین کے ساتھ تہجد پڑھتے تھے، تو اس کا جواب ہے یہ حضرت کا عمل تھا. اور دین اور شریعت، قرآن اور حدیث، اور قرآن و حدیث کا جو نچوڑ فقہ ہے یہ دین و شریعت ہے. اگر کسی بزرگ کا عمل ہے ان کا عمل ہے، وہ کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے. حجت شرعیہ قرآن ہے، حدیث ہے، اور قرآن و حدیث کا جو مکھن نچوڑ نکلا ہے فقہ، یہ حجت شرعیہ ہے. میرا یا آپ کا کوئی عمل دین میں حجت شرعیہ نہیں ہے. اگر کسی بزرگ نے عمل کیا ہے تو کیا ہے. جی آپ کے حرمین میں ہو رہا ہے، حرمین والے حنبلی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ امام احمد ابن حنبل کے ہیں کیا مسئلہ ہے، میں نہیں جانتا. سب کے علم کے لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. آپ نے جو لباس پہن رکھی ہے اس کی طرف فضیلت بتائیے. دیکھو اس مسئلے کو بھی سمجھو. ساری دنیا ایک لباس پر آ جائے یہ ممکن نہیں. ساری دنیا ایک لباس پر آ جائے یہ ممکن نہیں. اور سنت لباس پہننا چاہیے. اور ساری دنیا ایک لباس پر آ جائے یہ ممکن نہیں. بس ہر زمانے میں، ہر علاقے میں نیک لوگوں کا جو لباس ہے وہی سنت لباس ہے. قاعدہ سمجھو، ہر زمانے میں، ہر ملک میں وہاں کے نیک لوگوں کا جو لباس ہے وہ سنت لباس ہے. جگہوں کے اختلاف سے کوئی گرم علاقہ ہے، کوئی نہایت ٹھنڈا علاقہ ہے، کوئی غریب علاقہ ہے، کوئی نہایت مالدار علاقہ ہے. کسی جگہ پر روئی پیدا ہوتی ہے، کسی جگہ پر روئی پیدا نہیں ہوتی، دوسری چیزیں پیدا ہوتی، پولیسٹر پیدا ہوتا ہے. بہرحال کوئی معین لباس، ساری دنیا ایک لباس پہنے یہ ممکن نہیں ہے. بس یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر جگہ جو صالحین کا، نیک لوگوں کا لباس ہے وہ سنت ہے. دوسرا قاعدہ یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عام لباس دو چادریں تھیں. ایک چادر لنگی کے طور پر پہنی جاتی تھی اور ایک چادر کرتے کی جگہ پر اوڑھی جاتی تھی. حضور کے زمانے کا عام لباس یہی تھا. مگر حضور نے کرتا پسند کیا ہے. چنانچہ بعد میں جب سہولتیں ہوئی، کپڑے سیے جانے لگے تو مسلمانوں میں کب کرتے کا رواج شروع ہو گیا. تو اگرچہ حضور اکثر دو چادریں اوڑھتے تھے
لیکن سنت اس میں منحصر نہیں رہے گی. حضور نے کرتے کو پسند فرمایا ہے. حضور کو تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ کرتا پسند تھا. زینت بھی اس میں زیادہ ہے, آدمی فری بھی ہو جاتا ہے, کپڑے کو پکڑنا نہیں پڑتا. دوسری بات یہ یاد رکھو. تیسری بات یہ ہے, ایک حدیث شریف ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کپڑا آدھی پنڈلی تک رہنا چاہیے. تو حضرت ام سلمہ ام المومنین ہیں, انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کے کرتے سے ایک ہاتھ کرتا نیچا رکھیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس صورت میں تو پیر دکھیں گے عورت کے. تو حضور نے میں نے غلط کہا. حضور نے فرمایا کہ مردوں کے کرتے سے عورتیں ایک بالش تو کرتا نیچا رکھیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس صورت میں تو پیر دکھیں گے. تو حضور نے فرمایا پیر دکھیں گے تو ایک ہاتھ نیچا رکھیں. اس حدیث سے تقریبی طور پر قریب میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اور صحابہ کے کرتے کتنے اونچے ہوتے تھے. جب یہ حدیث میں نے پڑھی تھی طالب علم کے زمانے سے, تب سے میں نے یہ کرتا پہننا شروع کیا ہے. آج تک میں اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے ایسا کرتا پہنتا ہوں, اس سے آگے میرے پاس کچھ نہیں. مسئلے تو بہت ہیں آپ حضرات کے پاس, لیکن جو چھوٹا بھی ہاتھ کلچا کر رہا ہے وہ کیا ایک مسلمان ایماندار ہے, کلمہ اس کے پاس ہے ماشاءاللہ, لیکن نماز روزہ حج زکات کا پابند نہیں ہے. اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہوا ہے, لیکن وہ مسلمانوں کی مدد کرتا رہتا ہے پیسے سے, خیرات سے, زکات سے. چار لوگ جاگرک کرا نہیں ہوتا تو آیا اس کے حدیث کے مطابق اس کے جو عوامل ہیں وہ قابل قبول ہے آپ سے؟ بے شک قبول ہے. جو وہ نیک کام کر رہا ہے اس کے سیلے میں لڈو ملے گا, اور جو نہیں کر رہا اس میں ریپٹ پڑے گا. ایک ہاتھ سے لڈو کھلائیں گے, ایک ہاتھ سے ریپٹ پڑے گا. ریپٹ سمجھتے نہیں تو جو نیک کا کام کر رہا ہے وہ نیک کام کر, اس کا سیلا ملے گا, اجر ملے گا. لیکن جو کوتاہیاں کر رہے اس کی سزا بھی پائے گا. نہیں بھائی, بدعت نہیں ہے, نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں موجود ہے. اور اس کی فضیلت صرف یہ آئی ہے کہ اگر آپ رمضان کے ساتھ شوال میں 6 روزے رکھ لیں تو گویا آپ نے ہمیشہ روزہ رکھا, یہ ثواب ملے گا. 100 میں 10 رکھا ثواب ملے گا. کیسے؟ رمضان 29 ہو یا 30 ہو, 30 ہی گنا جائے گا, اور 6 یہ 36 کا ہر نیکی کا ثواب 10 گنا, 10 سے ملٹیپل کرو, 360 روزے ہو گئے. گویا پورا زمانہ روزے رکھے. اور 100 میں 10 ہمیشہ روزہ رکھنے کی حدیثوں میں بہت سی شکلیں آئی ہیں. ان میں سے ایک کم سب سے ادنا شکل یہ بدعت نہیں ہے, نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہیں. فرمائیے. آج کل یہاں پر خواتین میں یہ چیز بہت عام ہو رہی ہے. گھر میں آپ کے کوئی کام رکے ہوئے ہیں, بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہے ہیں, تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی جادو کر دیے ہیں یا جو ہے گھر میں کچھ منحوسیت ہے. تو اس حالت سے آپ کا مذہب کا اس میں کیا ہو؟ مذہب یہ ہے کہ جادو برحق ہے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے, حضور پر ہوا ہے. لیکن یہ جو گمان کر رہا ہے یہ وہم ہے یا حقیقت ہے, اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ حقیقت بھی ہو سکتی, وہم بھی ہو سکتا ہے. جادو برحق ہے, قرآن میں اس کے تذکرے ہیں. لیکن یہ جو عورتوں میں خام خیالی سے جو توہمات کا شکار ہو جاتی ہیں, یہ سارے رونگ ہے یہ کہنا بھی مشکل ہے, اور سارے رائٹ ہے یہ بھی کہنا مشکل ہے. لہذا آپ پوچھئے کہ اس صورتحال اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج ہے گھر میں کم از کم 1 پارہ جہرن پڑھو روزانہ,
اور اس کی آواز پورے گھر میں پہنچ جانی چاہیے. انشاءاللہ اس گھر میں سے سب الائیں بلائیں خود ہی دفع ہوں گی. چلو بھائی دعا کرو. نماز کے بارے میں کھانے کا نظر کیا گیا عشائیے کا ڈنر کا، لیکن وہ آپ لوگ ساتھ میں لے کر جائیں گے، اور جو پانی کے باٹلز ہے پینے کے بعد وہاں پر چھوڑ دیں جو پی لیا ہے، اس کو کسی جگہ نہ رکھیں. یہ جو یہاں کے طرف سے جو ریکوائرمنٹ تھی یہ بھی تھی. اور اگر کسی کو وضو کرنا ہے 2 جماعتیں ہوں گی انشاءاللہ، تو اس میں جن کو وضو ہے وہ پہلے پڑھ لیں، اور جو وضو کرنا چاہتے ہیں وہ باری باری جا کے کر لیں اور یہاں انتظار کر لیں. 2 جماعتیں بنے گی انشاءاللہ. اور جن کے ساتھ بچے ہیں وہ برائے مہربانی اپنے ساتھ بچوں کو کنٹرول کریں، کوئی گندگی یا کسی جگہ کوئی لکھنا یا کسی چیز کو توڑنا نہ ہو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. یا الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری حسنات میں برکت فرما. یا اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، قلب خاشع عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے مفید ہو. یا اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس امت گم گشت راہ کو دین اسلام اور اعمال اسلام کی طرف مڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے اسلام کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کو علم دین پڑھانے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ملک میں جتنے ادارے بن چکے ہیں یا بننے جا رہے ہیں، اور یہ دارالکتاب دارالقرآن و سنہ جو ایک ادارہ بننے جا رہا ہے، میرے معاملہ اس کو قبول فرما، اس کے معاملات کو آسان فرما، اس کے کانٹریکٹ کو آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا، اس کے لیے غیب سے اسباب فرما. یا اللہ اس شہر میں اور اس ملک میں جو دوسرے دینی ادارے قائم ہو چکے ہیں ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، ان کے لیے اسباب پیدا فرما. یا اللہ مسلمانوں پر دین کے تعلق سے جو رسپانسبلٹی ہے میرے مولا ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.